سورہ زمر کی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ ہر انسان کو مخاطب بناتے ہوئے توبے کی ترغیب دی ہے کہ ہر وہ انسان جس نے گناہ اور خطاؤں کا ارتکاب کر کے معصیت اور نافرمانی کے مرتکب ہو کر وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے وادی میں گرا رہا ہے، تو اس ہلاکت کے وادی میں سے یہ کیسے باہر نکلیں، اس کے لیے وہ نسخہ کیمیا بتلا دیا ہے رب العالمین نے کہ وہ انسان کا توبہ تائب ہونا اور توبہ کرنا ہے، کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس توبے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو ہلاکت کے وادی سے، ذلت اور رسوائی کے وادیوں سے نکال کر عزت عطا فرماتا ہے۔ اور انسان کو توبے کی توفیق تب ملتی ہے جب اس کے دل میں نرمی ہو، یہ اللہ پاک کی طرف مائل ہو، یہ اللہ پاک کی طرف رغبت رکھنے والا ہو، میلان رکھنے والا ہو، تو تب جا کر اس کو توبے کی توفیق ملتی ہے، تب جا کر یہ توبہ کرتا ہے، اور پھر اس کا یہ توبہ اللہ کے دربار میں قبول بھی کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کچھ صفات، کچھ خصلتیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہیں، انسان کے دل میں رقت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے ان صفات کے اختیار کرنے سے۔ بطور مثال، یتیم کی نگہبانی، یتیم کی سرپرستی، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک، اس کے ذریعے سے انسانی دل نرم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت یہ انسانی دل کو نرم بنا دیتا ہے۔ محتاج بے سہارا لوگوں کی معاونت کرنا، سخاوت، یہ انسانی دل کو نرمی عطا کرتی ہیں۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں کچھ خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سختی کے مثال پتھر کے ساتھ دی جاتی ہیں، لیکن ان پتھروں کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہیں جن سے ابشار اور نہلیں نکلتی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جس سے چھوٹے چھوٹے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور آخری درجہ یہ ہے کہ لما یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ پاک کی خوف اور خشیت کی وجہ سے اپنی جگہ کو چھوڑ کر گر جایا کرتے ہیں۔ لیکن انسان کا دل کبھی اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اب اس قساوت اور انسان کے دل کی سختی، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب، ایک علامت توبے کی امید پر گناہ کرنا ہے، کہ کوئی انسان گناہ کرتا رہے اور دل میں یہ توبہ کہ میں کبھی توبہ کر لوں گا، یہ امید ہے۔ اب نہ جانے اس کو توبے کی توفیق ملتی ہے یا کہ نہیں، یا توبے کرنے کی فرصت ملتی ہے یا نہیں۔ ابھی اس نے گناہ کیا اور ابھی ہی مر گیا، گناہ کرتے کرتے مرا، اگرچہ اس کا ارادہ توبے کرنے کا تھا بھی، لیکن توبے کی فرصت اور وقت ملا ہی نہیں۔ یا پھر وقت تو ملا لیکن اللہ پاک نے توبے کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔
گناہ کیا، گناہ کے بعد 10 سال 20 سال 50 سال زندہ رہا، لیکن ان سالوں میں یہ توبہ نہ کر سکا۔ اور توبے کی توفیق ہمیشہ اللہ پاک سے مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک توبے کی توفیق عطا فرما لیں، اس لیے کہ میں اور آپ اپنے اختیار سے توبہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ پاک کی توفیق شامل حال نہ ہو جائیں۔ تو یہ بات دل کو سخت کر لیتی ہے کہ میں کبھی توبہ کر لوں گا، اور گناہ کیے جا رہا ہے لیکن دل کے اندر کہ میں کبھی توبہ کر لوں گا۔ اس لیے کہ توبہ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ عزم کرنا ہے کہ میں کبھی بھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں پلٹوں گا، چاہے میرے اوپر کتنی ہی سختیاں کیوں نہ آئے، لیکن اس گناہ کی طرف واپس نہیں پلٹوں گا۔ تو تب اللہ پاک توبہ کرنے والے کے توبے کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ گناہ بھی کیا ہے اور دل کے اندر یہ تمع رکھ رہا ہے کہ کبھی کسی وقت جا کر توبہ کر لوں گا، تو یہ انسان سمجھ لے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، میرے دل کے اندر قساوت اور سختی پیدا ہو چکی ہے۔ دوسری سبب اور دوسری علامت کہ کوئی انسان علم تو سیکھے، علم تو رکھتا ہو، لیکن اپنے سیکھے ہوئے علم پر عمل نہ کرتا ہو۔ عمل اس کے پاس علم تو ہیں لیکن اس علم کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اب علم سے مراد یہ نہیں کہ پہلے درجے میں داخلہ لیا اور جو حدیث تک پہنچا، دستار سر پر رکھ لی گئی، اب اگر یہ عمل نہ کریں تو اس کا دل سخت ہوگا، یہ نہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اب اس کے باوجود جھوٹ بولنا یہ اپنے علم پر عمل نہیں کرنا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ غیبت کرنا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غیبت کرتے ہیں تو اپنے علم پر عمل نہیں ہوا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حرام کھانا ناجائز ہے، اس کے باوجود بھی حرام کھاتے ہیں تو علم کے مطابق عمل نہیں ہوا۔ ہمیں معلوم ہے کہ نامحرم اس کی طرف نگاہ اٹھانا یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود آنکھیں اٹھ رہی ہیں تو علم کے مطابق عمل نہیں ہو رہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ناجائز چیزوں کا سننا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے کانیں وہ ناجائز کو سنتی ہیں تو علم کے مطابق عمل نہیں ہوا۔ یعنی جو چیز ہمیں معلوم ہے اور اس کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے ہیں، یہ ہے علم پر عمل نہ کرنا۔ اب یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یا تو ہم عادت سے مجبور ہیں، یا رسم سے یا رواج سے مجبور ہیں۔ عادت بن گئی ہے جھوٹ بولنے کی، عادت بن گئی ہے بدنگاہی کی، عادت بن گئی ہے بد زبانی کی، ہم عادت سے مجبور ہیں۔ اور یا پھر یہ ہے کہ رسم اور رواج سے کہ جی خاندان والے کیا کہیں گے، قبیلے والے کیا کہیں گے، دوست اور احباب کیا کہیں گے۔ کتنے سارے جھوٹ ہم سوسائٹی میں، معاشرے میں اپنی قد کو بڑھانے کے لیے بولتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنے سے کبھی قد بڑھتا نہیں ہے۔ قد کا بڑھنا، دنیا میں معاشرے میں عزت کا ہونا، اس کے لیے بنیاد کردار ہے۔ اگر آپ کی کردار صحیح اور اچھی ہے، معاشرہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، اور اگر آپ کے کردار اچھا نہیں ہے، آپ کتنے بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کریں، آپ لوگوں کے دل میں اپنا مقام نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ فطرت کا قانون ہے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ تو فرمایا کہ علم کے مطابق عمل کا نہ ہونا یہ بھی انسانی دل کے اندر قساوت اور سختی کو پیدا کرتا ہے، اس سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب میرے اور آپ کے دل اس لیے سخت ہیں، اس کے اندر قساوت اس وجہ سے ہیں
کہ علم کے مطابق جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی عمل تو کر رہا ہو لیکن اس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو۔ عمل تو ہیں لیکن اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے، تو دکھلاوے کا عمل وہ دل کو نرم نہیں بلکہ دل کو سخت بناتا ہے، اور دکھلاوے کا عمل انسان کو نجات نہیں بلکہ ہلاکت کے وادی میں گراتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اعمال کا مدار، اساس اور بنیاد وہ نیت پر ہے کہ آپ کی نیت جیسے ہو آپ کا عمل کا اجر و ثواب یا آپ کے عمل کا جزا اور سزا اسی طرح ہوگا۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ نے صرف اس وجہ سے ہجرت کی کہ اللہ اور اللہ کا نبی راضی ہو جائے، خاندان قبیلہ سب کو چھوڑا، یہاں تک کہ ایک صحابی نے ہجرت کرتے ہوئے کافروں سے سودا بازی کی کہ مکے میں جو میرا مال ہے، سرمایہ ہے، جائیداد ہیں وہ تم لے لو اور مجھے اور میری بیوی بچوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دو۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تو رب نے اس کی مدح میں قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اور پیارے پیغمبر نے اس کے اس سودا اور تجارت کی تعریف فرمائی۔ لیکن کچھ ایسے تھے کہ عورت نے کہا مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مدینہ آ جا، ہجرت کر جاؤ شادی کر لیں گے۔ تو اس نے ہجرت کی اس غرض سے کہ مدینہ جا کر میں اس خاتون اور عورت سے نکاح کر لوں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس نیت سے ہجرت کی کہ میں نکاح کر لوں، فرمایا جو اس کی نیت تھی اسی طرح ہجرت کا بدل اور اجر ملے گا۔ نیت یہ تھی کہ بیوی مل جائے تو بیوی مل گئی۔ قیامت کے دن اللہ پاک اعلان فرمائیں گے کہ جنہوں نے جن کے لیے عبادت کی ہیں وہ جا کر ان سے ان کا اجر اور بدلہ لے لیں۔ بندے عرض کریں گے ربا ہم نے تو عبادت آپ کے لیے کی ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم نماز میں کھڑے ہوتے تھے، جب ادھر ادھر کے لوگ دیکھنے لگ جاتے تھے تمہاری قیام لمبی ہو جایا کرتی تھی، تمہارے رکوع لمبے ہو جایا کرتے تھے، تمہارے سجدے لمبے ہو جایا کرتے تھے تاکہ لوگ سمجھے یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ دنیا میں تمہیں کہا گیا ہے جن کو دکھانے کے لیے یہ کیا ہے جاؤ اجر بھی ان سے لے لو۔ تم نے زکوٰۃ ادا کی ہے، تم نے فطرے ادا کیے، تم نے بہت سارا مال لوگوں میں تقسیم کیا صرف اس وجہ سے کہ لوگ کہیں کہ حاجی صاحب تو بڑے سخی آدمی ہیں۔ وہ دنیا میں تمہیں کہا گیا ہے اور تمہارا مقصود بھی یہی تھا کہ لوگ کہیں حاجی صاحب بہت بڑے سخی ہیں، تو دنیا میں تمہیں سخی کہا گیا ہے۔ اور 3 آدمیوں کو جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں سے یہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے عبادت کی لیکن عبادت سے مقصود اللہ کی رضا نہیں بلکہ دکھاوا تھا، شہرت تھی، ریاکاری تھی۔ تو فرمایا کہ ریاکاری کا عمل انسان کو سخت دل بنا دیتا ہے، دل کے اندر قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے لیکن ریا کے لیے۔ اور اس کے مقابلے میں جب انسان اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اگرچہ کم ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، لیکن وہ تھوڑا سا عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ انسان کو نجات اور خلاصی دلاتی ہے۔ احد کے میدان سجنے کو ہے، تیاری ہو رہی ہے، صحابی آیا اور اس نے اپنی مٹھی میں چند دانے جو کے اٹھائے ہوئے ہیں اور لا کے رکھ دیا۔ منافقوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ دیکھو مٹھی بھر جو سے جنت خریدنا چاہتا ہے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے، سونا بھی پیش کیا، چاندی بھی پیش کیے،
بہت سارا مال. تو منافقین نے کہا یہ دیکھو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں مالدار ہوں. بدے زان خی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں مالدار ہوں، اپنی مالداری کا دکھاوا کر رہا ہے، لیکن مقصود ان کے اللہ کی رضا تھی. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے جو ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ اتنے اخلاص سے دیا گیا ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لو تو تم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو جنہوں نے ایک چلو بھر، ایک مٹھی بھر جو خرچ کیے، لیکن ان کا مقصد صرف اللہ پاک کی رضا تھی. تو عمل کے اندر اخلاص، للہیت، یہ انسان کو نجات دلاتی ہے. اور ریا اور شہرت انسان کو دنیا میں دنیا والوں کے نظروں میں ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں ذلت کے وادی میں گراتا ہے. چوتھے نمبر پر جب انسان اللہ کا دیا ہوا رزق کھائے پیے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کریں، لیکن اس کا شکر ادا نہ کریں تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. نعمتیں اللہ پاک کی دی ہوئی ہیں، لیکن اللہ پاک کی دیے ہوئے رزق اور نعمتیں کھاتا ہے، پیتا ہے، استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اب شکر ادا کرنے کے طریقہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے وہ نعمت معصیت میں، گناہ، نافرمانی میں خرچ نہ ہو جائے. اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے، وہ مال اللہ پاک کے نافرمانی میں خرچ نہ ہو. اللہ پاک نے آپ کو جوانی کی نعمت عطا فرمائی ہے تو جوانی کی نعمت اللہ پاک کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو جائیں. اللہ پاک نے آپ کو زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے تو یہ زندگی کی نعمت اللہ پاک کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو جائیں. اللہ پاک نے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے تو یہ اولاد کی نعمت یہ اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو جائیں. اللہ پاک نے آپ کو منصب، عہدہ، بڑائی عطا کی ہے تو آپ کا یہ منصب اور عہدہ یہ اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو جائے. یہ اس نعمت کی شکر ہے. اور اگر یہ اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال ہو جائے تو یہ نعمت کی ناشکری ہے. دوسرا طریقہ، ہر وقت یہ خیال ہو کہ رب نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا تو شکر ادا ہوا ہی نہیں. کھایا بھی، پیا بھی، لباس استعمال کیا، جو بھی نعمت ہے، لیکن ہر وقت دل کے اندر یہ استحضار ہے کہ رب نے جو نعمت عطا کی تھی میں نے اس نعمت کا شکر تو ادا نہیں کیا. یہ دل کے اندر ہمیشہ استحضار رہے تو یہ بھی نعمت کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. یا پھر شکر ادا کرنے کا طریقہ دل سے بھی یہ یقین ہو کہ یہ تمام نعمتیں مجھے اس خلاق عالم نے عطا کی ہیں، زبان سے بولتا بھی ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ پاک کی عطا کی ہوئی ہے، اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں، یہ تو رب کا دیا ہوا ہے. قارون کو اللہ پاک نے مال عطا کیا، جب اسے کہا گیا اس مال میں سے اللہ کا حصہ دے دو تو کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے ملا ہے اس علم، اس ہنر، اس عقل کی وجہ سے جو عقل میرے کھوپڑی میں تھی، جو میرے پاس موجود ہے. اگر میرے پاس عقل، ہنر نہ ہوتی میرے پاس اتنا مال بھی نہ ہوتا. یہ مال تو میرا کمال ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہی مال تیرے زوال کا سبب بنے گا. تو اعتراف یہ ہو کہ جو نعمت مجھے عطا کی گئی ہے یہ میری وجہ سے، میری طاقت، میری ہنر کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. اور پانچواں طریقہ
چھوٹا طریقہ کہ شکر کس طرح کی جائے. اگر اللہ پاک نے نعمتیں کم دی ہیں تب بھی شکر کرتا ہے, اگر اللہ پاک نے زیادہ دی ہیں تب بھی شکر کرتا ہے. کھانے کے لیے ایک لقمہ ملا تب بھی یہ کہتا ہے شکر ہے میرے مولا. پیٹ بھرا تب بھی کہتا ہے شکر ہے میرے مولا. جیب میں 1 روپیہ ہے تب بھی کہتا ہے شکر ہے میرے مولا. جیب لاکھوں سے بھرے ہوئے تب بھی کہہ رہا ہے شکر ہے میرے مولا. کم پر بھی زیادہ پر بھی شکر ہے. ایسا نہ ہو کہ لاکھوں کا ملے تب شکر ادا کروں گا, اب 5-10 روپے پر میں رب کا کیا شکر ادا کروں, نعوذ باللہ. پیٹ بھر کر کھاؤں تو شکر ادا کروں, پیٹ بھرا نہیں ہے کیسے شکر ادا کروں. تو نعمت کم ملے یا نعمت زیادہ ملے, تمام پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. 5واں طریقہ شکر کا, عبادت کی کثرت, زیادہ عبادت. رمضان کے روزے رکھی, اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے. شوال کے 6 روزے رکھنے کے بعد ہر پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا. ہر اسلامی مہینے کی 14 تاریخ, 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ یہ 3 روزے بھی رکھے. 9-10 محرم کا روزہ بھی رکھا. نفل روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں, یہ شکر کا ایک طریقہ. مسجد میں آئے, 2 رکعت, 4 رکعت, 8 رکعت نوافل کی ادا کیے. وقت ہے لہو لعب میں کیوں خرچ کیے جائے, اللہ پاک کی عبادت میں سجدوں میں صرف ہو جائے. تو نوافل کی کثرت. فارغ بیٹھا ہوا ہے, غیبت گوئی, فضول گوئی سے استغفر اللہ کہتا رہا, سبحان اللہ کہتا رہا, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتا رہا. یہ بھی اللہ پاک کی نعمتوں کے شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو مولا کی عبادت میں لگا لے, کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی وہ عبادت میں گزرے. تو فرمایا کہ جو چیزیں انسانی دل کو سخت بناتی ہیں ان میں سے ایک اللہ پاک کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے شکر ادا نہ کرنا ہے. اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ انسان کا دل کب سخت ہوتا ہے, جب یہ مردوں کو دفن کریں اور اس سے نصیحت حاصل نہ کریں. ہمارے والدین, ہمارے اولاد, ہمارے رشتہ دار ہماری جولی ہی میں وہ زندگی کے آخری سانس لے لیتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی عبرت نہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے ان کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں, ان کی ٹھوڑی باندھ لیتے ہیں, لیکن کوئی عبرت نہیں. ان کو غسل بھی ہم دلا کر, ان کو کفن بھی ہم پہنا دیتے ہیں. ان کے تن کے کپڑے اگر نہ اترنے پر آئے تو کینچی سے ہم ہی کاٹ لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی عبرت حاصل نہیں کی. اس مردے کو چارپائی پر اپنے کندھے پر اٹھا کر قبرستان تک پہنچا کر پھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو قبر میں رکھتے ہیں, لیکن کیا مجال ہے جو دل کے اندر کوئی عبرت آئے, کوئی نرمی آئے, تھوڑی دیر کے لیے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائیں کہ جس طرح آج یہ قبر کے حوالے ہو رہا ہے, جس طرح آج اس کو قبر کے اندر رکھا جا رہا ہے, کل میری بھی باری ہوگی. اور یہ تو خوش قسمت ہیں کہ اس کو کفنانے دفنانے کے لیے مسلمان ملے اور اس کے تدفین کے لیے ان کو قبر تو ملی. پتہ نہیں میری موت کس حال میں آئے گی, مجھے جنازے کی نماز ملے گی کہ نہیں, مجھے کفن کا ٹکڑا ملے گا کہ نہیں, مجھے زمین کے اندر یہ جو رہنے کے لیے جگہ ہے
یہ مکان ہے، پتہ نہیں یہ بھی ملے گا کہ نہیں، اور یہ مجھے قبول بھی کرے گا کہ قبول نہیں کرے گا۔ لوگ ہمیشہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ دنیا میں رسوائی سے بچا، اچھی دعا ہے، مانگنی چاہیے، لیکن جو اصل دعا ہے اے اللہ موت اور موت کے بعد کے رسوائی سے بچا، اصل دعا یہ ہے، موت اور موت کے بعد کی رسوائی سے بچا، یہ دعا ہونی چاہیے۔ کتنے سارے لوگوں کو موت آتی ہے، وہ موت ان کو کتنا باعزت بنا دیتا ہے۔ لوگ رش کرتے ہیں کاش مجھے اس طرح کی موت آئی ہوئی ہوتی، میں اس طرح مرا ہوا ہوتا۔ مجھے یاد آئے حضرت عبداللہ، صحابی ہے میرے پیغمبر کا، شہید ہو گئے۔ جب ان کو لایا گیا، صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب یہ تو کوئی انجان آدمی ہے، اس کو تو ہم بھی نہیں جانتے ہیں، مکہ کے مہاجر بھی نہیں جانتے ہیں، مدینہ کے انصار بھی نہیں جانتے ہیں۔ فرمایا تم پہچانو یا نہ پہچانو، میں آمنہ کا لال پہچانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے جب یہ مدینہ مکہ کے گلیوں میں گھوما کرتا تھا تو اس کے خوشبو سے معلوم کیا جاتا تھا کہ فلانا اس گلی سے گزرا ہے۔ میں نے اس کی زندگی کی وہ لمحات بھی دیکھے جہاں مکے والوں میں سب سے زیادہ قیمتی لباس اس کے تن پر ہوا کرتا تھا، اور پھر عبداللہ کے یتیم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب اس کو گھر سے نکالا گیا تن کے کپڑے بھی اتروا دیے گئے، ماں نے ایک چادر دی اور اس ایک چادر سے دوپٹے سے اس نے اپنی سطر کو ڈھانپا اور مسجد میں آ کر عرض کرنے لگا آقا آپ کی محبت میں سب کچھ چھین لیا گیا، یہاں تک کہ تن کا لباس بھی مجھ سے لے لیا گیا۔ فرمایا تم نہ جانو لیکن مجھے معلوم ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے یوں دونوں ہاتھ پھیلائے، حضرت عبداللہ کو اٹھایا تو حضرت عمر چیخ چیخ کر رونے لگے، ہائے کاش آج عبداللہ کی جگہ عمر ہوتا، مجھے اللہ کا پیارا پیغمبر اپنے ہاتھوں میں اٹھانے والے ہوتے، مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر دفنانے والے ہوتے، میری زندگی کے معراج میری موت کے معراج ہو جاتی، لیکن ہائے کاش عبداللہ کی جگہ میں ہوتا۔ تو کچھ موت ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو باعزت بنا لیتا ہے، کچھ موت ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نفرت اور اس کے رسوائی کا سبب بن جاتی ہے۔ کتنے سارے مسلمان ہیں جن کو موت آتی ہے شراب خانے میں، کتنے سارے مسلمان ہیں جن کو موت آتی ہے بے حیائی کے اڈوں میں، زنا کرتے ہوئے بے حیائی کرتے ہوئے ان کو موت آتی ہے۔ کتنے سارے مسلمان چوری کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہوئے ان کو موت آتی ہے۔ یہ ہے مرنے کے بعد ذلت، یہ ہے موت کی ذلت۔ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ موت کی ذلت اور موت کے بعد والی ذلت، اس سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمائے کہ پانچویں چیز جو انسانی دل کو سخت بناتی ہے، توبے کی توفیق چھن جاتی ہے، اعمال کی توفیق وہ چھین لیا جاتا ہے، ان میں سے پانچویں چیز ارشاد فرمایا کہ وہ مردوں کو دفناتے ہوئے ان سے نصیحت اور عبرت حاصل نہ کرنا ہے۔ دل کو سخت کرنے والی چیزیں بہت ساری ہیں، لیکن یہ پانچ باتیں جو عرض کر دی گئی، یہ تابعین میں سب سے بڑے تابعی جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، جنہوں نے صحابہ کرام کے دیکھنے والوں کو دیکھا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ایک مرید کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا ان پانچ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ انسانی دل کو سخت بنا لیتا ہے، اور جب انسانی دل سخت ہوتا ہے تو توبے کی توفیق چھین لیا جاتا ہے، پھر انسان کو توبے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور انسان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ یہ توبہ کیے بغیر مر جائے، یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی سعادت اور خوش قسمتی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے
اس کو توبے کی فرصت بھی ملے اور توبے کی توفیق بھی ملے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔